बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त असद कैसर साहब मौजूद है लाइन पे। खैबर पख्तूनख्वा के आपको पता है बड़े रहनुमा हैं, साबिक स्पीकर हैं, इमरान खान के वफादार हैं। कल की रैली है, उस पर भी कुछ सवाल रखेंगे, फिर एक नवाज शरीफ साहब का बयान है उस पर भी। लेकिन पहले जल्दी से मैं आपको कुछ ताज़ा तरीन खबरें दे दूँ। तहरीक इंसाफ ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की, जो अब पाकिस्तान में आपको पता है इनकी 2 वेबसाइट्स ब्लॉक की हुई हैं। तहरीक इंसाफ ने अब फ़ौरन अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की और उसके साथ चैलेंज एक्सेप्टेड का हैशटैग, और इस वेबसाइट का जो एड्रेस जो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक्स में जो कंपनी है उस पर भी मौजूद है, कैंडिडेट के नाम वहाँ मौजूद है, insaf.com GITHUB.IO PTI कैंडिडेट। दूसरा बड़ा मंसूबा जो इमरान खान का इलेक्शन के बारे में, जो इलेक्शन कमीशन ने अपना प्लान बनाया तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती वफादारी तब्दील करने या उन्हें तहरीक इंसाफ में ना शामिल होने दें। तो इमरान खान का भी प्लान उस पर है, वो ये कि तहरीक इंसाफ के लोग इस्तीफ़ा दे देंगे इलेक्शन जीतने के बाद, ताकि फिर दूसरा इलेक्शन फ़ौरन हो। अभी भी गेम न्याजी के हाथ में, इन्हें पता नहीं। अभी इस पर मैं तफसील आपको अगले वीलॉग्स में रखूँगा। कल सेमीफाइनल है, जिस तरह 92 के वर्ल्ड कप में आप पुरजोश थे, फिर उसके बाद 8 फरवरी को फाइनल है। तहरीक इंसाफ ने अपने मामलात के लिए लोगों को निकालने के लिए इमरान खान की हिदायत पर जो रैलियाँ निकल रही हैं, उसका पंजाब का पूरा नोटिफिकेशन जारी किया। रैली का आगाज़ कहाँ से होगा, किधर से शुरू करनी है, कितने लोग होंगे, ये तमाम तफसीलात, कहाँ ख़त्म होगी, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, जेलम, सरगोदा, खुशाब, बखर और मियाँ वाली, इन तमाम इलाकों में इन्होंने कमेटी बनाई। ये रिपोर्ट बना के खान को पेश की जाएगी। और अलीमा खान साहिबा ने भी अपील की आवाम से कि कल हम लोग भी निकल रहे हैं, और क्योंकि साजिश बहुत बड़ी है जो इमरान खान ने आगाह की, आवाम को दबाने की कोशिश की जाएगी। इलेक्शन से पहले खान को ये सज़ा देना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं हो सकते। और अभी जो प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी, देखें ये कितनी बड़ी वारदात, अपने मुंशी को इमरान खान का वकील बना दिया इसने, और साथ इसी ने मुतालबा किया। वैसे यहाँ पर ये मुतालबा कर रहे हैं लोगों को, तहरीक इंसाफ के लोगों को संजीदगी से इसका इजहार करना चाहिए। रऊफ हसन साहब, बैरिस्टर गौर, बाकी लोगों को भी इसमें जो इलेक्शन कैंपेन आपका है उसमें भी बात करें, लाजमी करें, क्योंकि सबसे पहले इमरान खान है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई चीज़ सर नज़र नहीं आ रही, इस पर मैं ज़रूर आपसे पुरजोर अपील करूँगा। अभी गैलप का सर्वे भी सामने आया, 2024 में लोग पुरजोश नहीं हैं। इस नून लीग और पीपल्स पार्टी के तो बिल्कुल बुझे हुए हैं, 13 जमातों समेत। तहरीक इंसाफ का वर्कर फुल चार्ज, योम हिसाब के तौर पर 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आरिफ अलवी साहब की भी एंट्री हुई है, और इन्होंने कहा जी इंटरनेट बंद करना बड़ी बुरी बात। और साथ ये भी कहते हैं बयान में देता कोई और, चला कुछ और देते हैं। वैसे आरिफ अलवी साहब को याद रखना चाहिए, ये बड़े कमज़ोर तरीन शख्स, या तो इस्तीफ़ा दे देते या फिर खुलकर खान की हिमायत करते, मामलात को अवाम के सामने रखते, लेकिन ये आधा तीतर आधा बटेरी करते रहे। बहरहाल इनका मामला भी अब इनका माजी बनता जा रहा है। बखर में सनाउल्लाह मस्ती खेल की एंट्री हुई, और जो ही सनाउल्लाह मस्ती खेल ने ये पढ़ा इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन, तो यकीन करें लोगों का जोश काबू से बाहर था। कितनी ताकत है इस कलाम में और उसके पढ़ने वालों में भी। अब ये ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ का समझा जाता है सिंबल, जमात का जैसा सिंबल है। इसी तरह इज़्ज़त ज़िल्लत देखें अल्लाह के इख्तियार में है। अभी एक बड़ी अहम बात, जो ख्वाजा आसिफ को जूते सियालकोट में मारे गए, ख्वाजा साद को भी लोगों ने पकड़ लिया कैंपेन के दौरान, बड़ा शदीद गंदे इशारे और गालियाँ। हमजा शहबाज को भी जूते पड़े, नून लेके एक वर्कर को पत्थर पड़ा, रहनुमा को। इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। ये देखें ये तरीक़ाकार नहीं है, इसकी मजम्मत करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं कि आपके ऊपर मजालिम की जो है वो पूरी एक दास्तान है। मैं रोज़ाना बताता हूँ। बोरे वाला में अभी इमरान खान नवाज शरीफ देखें जलसे करने आया, तो लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए, गुस्सा था। वहाँ डॉक्टर आरफा नज़ीर दुरानी जो है वो दौरान कैंपेन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने 10 डाले लेके पहुँच गई, वो भी कैंपेन के दौरान। अच्छा, हल्कों की बात करें, 119 में सनम जावेद को रैकेट का निशान, 120 में तस्वीर वाला फ्रेम और 150 में तकिए का निशान। इसी तरह परवेज़ अलाई को PP 32 में इन्होंने जो कागजात मंजूर हुए, निशान गदा गाड़ी। लेकिन ये नहीं पता गुर्बत के मारे हुए लोग हैं, गदा गाड़ी सब जानते हैं। निशानात को अलबत्ता अभी स्टिकर्स की सूरत में लोगों को काम करना होगा। तहरीक इंसाफ के भी बहुत से हल्के ऐसे हैं जहाँ कुछ उम्मीदवार 2 नंबरी कर सकते हैं, बहुत थोड़े हैं लेकिन हैं ज़रूर। इस प्रोग्राम के तवसत से असद कैसर साहब भी सुन रहे हैं कि NA 176 भी एक हल्का मेरे सामने आया, जहाँ पर टिकट होल्डर है नवाब अहमद खान साहब। इनके मामू हैं नवाब इफ्तिखार, ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और लोग हल्के में बात करें कि ये उनके हक में कि दस्तबरदार ना हो जाए, इसे टिकट वापस लिया जाए। तहरीक इंसाफ को चाहिए किस तरह के हल्कों पर नज़र रखें, एक्शन लें, कहाँ तहकीक करनी है, ये खैर उनका अपना पर्सनल इशू है इस जमात का। कुछ और हल्के भी है। नून लीग की तरफ से बड़ी इतलात है कि लोग इस वक्त ढूंढ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की सपोर्ट कर रहे हैं कि ऊपर की सीट में आप इन्हें वोट दें, नीचे हमें। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की समाअत सोमवार तक, और 16 गवाहान की शहादतें हुई। जज मोहम्मद बशीर बीमार, छुट्टी पर भी जाने वाला, फिर भी मजबूर करके बिठाया हुआ है। और नवाज शरीफ साहब ने जो पख्तूनों के बारे में बयान दिया, मंशूर अवाम के सामने रखा, 2 नंबरी पकड़ी गई और हस्बे मामूल डफर निकले।
یہ پختونوں کو بیوقوف ہے، لیکن آج انہوں نے ہاتھ کا ایسے اشارہ کیا پوری قوم پر، انہوں نے خدا نخواستہ دیکھیں 2 نمبری کی کیا بھیجنے کی کوشش کی. منشور پر بنا ہوا تھا بائیں ہاتھ، نواز شریف ڈال رہا تھا دایاں ہاتھ. تو یہ پختونوں کو بیوقوف کہہ رہے تھے، حالت ان کی اپنی تھی. اچھا مزے کی بات، جس نے بنا کے دیا اس نے بھی دیکھا کہ کھلنا وہ بائیں ہاتھ سے تھا لیکن وہ کھل دائیں ہاتھ سے بھی گیا، تو وہ ان کو ماموں بنا کے. اب جس طرح منشور میں بیوقوفی، اس طرح باقی معاملات میں بھی ان کے ورکر دیسی کھانسی کا شربت بھی سرعام پی رہے ہیں. اسد کیسر صاحب سے بات کرتے ہیں، بہت سے معاملات ہیں، جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے. اسد صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے واشی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ابھی پختونوں کے بارے میں، پورا پاکستان اس میں دکھی ہوا، لوگوں کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پختون جو ہیں وہ خدا نخواستہ بیوقوف ہیں. ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آیا. میاں نواز شریف کی تو ذہنی کیفیت کو چیک کرنا پڑے گا کہ وہ اس وقت کس فریم آف مائنڈ میں ہے، کیونکہ جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں وہ کوئی سمجھ نہیں ہے. اور اگر مجھے تو پتہ نہیں ہے، اگر اس نے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ہماری پوری کمیونٹی کی توہین کی ہے، اور ان توہین کا بدلہ انشاءاللہ ہم اس سے 8 فروری کو لیں گے. اچھا میاں صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ 2018 میں تحریک انصاف کی جو حکومت ہم نے بننے دی، ہم نے بڑی غلطی کی، ہمیں ووٹ کو عزت اس وقت اسی وقت دے دینی چاہیے تھی. اب 2024 میں ہمیں خیال آ گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی اسی فریم آف مائنڈ میں ہے؟ دیکھیں، ابھی تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک فرضی نعرہ تھا، اس کے اوپر کوئی بلیو نہیں تھا. اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں تو اس اپنے نعرے کا بھی توہین کر رہے ہیں. اور جتنا انہوں نے ووٹ کو عزت دو ابھی ووٹ کو اتنا بے عزت کیا، شاید کیا ہوگا. یعنی اس کو تو ہمیشہ امپائر جو ہے نا، نیوٹرل امپائر نہیں چاہیے، اس کو تو وہ امپائر چاہیے جو دوسرے کے ہاتھ پاؤں باندھ کے یہ کھیلے. تو بہرحال یہ عوام کا فیصلہ ہے، عوام نے کیا فیصلہ کرنا ہے، کس کو مینڈیٹ دینا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے کیمپین نہیں چھوڑا جا رہا ہے، دفعہ 144 کو ہمارے خلاف ہی استعمال کیا جا رہا ہے، اور جس طرح جو ہے نا ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ الیکشن ریفرینڈم ثابت ہوگا نواز شریف کے خلاف. اچھا اسد صاحب، کل بڑا دن ہے آپ کے لیے، سیمی فائنل ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ 25 کروڑ کی عوام ہے، تقریباً 25 لاکھ بندہ کل خان کی کال پہ نکل رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو پہلے سے روڈ پہ ہیں. آج میں نے 2 جلسے کی ہیں، کل بڑی جلسے کی تھی. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عمران خان کے کال پہ کل جو ہے نا پورا قوم باہر نکل آئے گا. اچھا اسد صاحب، ابھی جو سائفر کا معاملہ جس طرح چل رہا ہے، سرکاری وکیل انہوں نے خود ہی اپنے کھڑے کر دیے، سزا بھی دینا چاہتے ہیں، تشویش بھی ہے. ایک تو اب کمپین میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ابھی 8 فروری کو 2 دن پہلے اگر یہ اس طرح کی واردات کرتے ہیں تو پھر الیکشن میں آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو مختلف حال پہ استعمال کریں گے عمران خان کو بی پی ایم کرنے کے لیے، اس کو جو ہے نا الیکشن سے روکنے کے لیے. لیکن یہ جتنی بھی حربے کریں گے انشاءاللہ ایک اللہ کا منصوبہ ہے، ایک انسانوں کا ہوتا ہے، تو وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا. تو ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بڑا ہے، وہ منصف ہے، عزت اور ذلت ان کے ہاتھ میں ہے. ان کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اسد صاحب، جس طرح 1971 میں آپ اگر الیکشن دیکھیں تو آج 2024 کے تقریباً بالکل وہی لگ رہے ہیں، وہی سارا معاملہ، وہی سارا ظلم و ستم. تو اس وقت بھی بنگلہ دیش کی عوام جو تھی وہ الیکشن جیت کی تھی، تو آج پاکستان کی عوام آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح انشاءاللہ یہ الیکشن ان کے ہاتھ سے لے جائے گی، جیت جائے گی؟ بالکل. دیکھو، عوام کی ٹرینڈ دیکھے تو وہ طریقے صاحب کے ساتھ ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہے. باقی اگر کوئی ووٹ کو عزت نہیں دیتا اور ووٹ کی توہین کرتا ہے تو پھر اس کی جو ریپرکشن ہوگی وہ پھر سب کو معلوم ہے کہ جو ریئیکشن آئے گا تو پھر کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، سب کو قانون کا احترام کرنا چاہیے، جو عوام کا فیصلہ ہے اس کو مینڈیٹ کو بھرپور طریقے سے منوان تسلیم کرنا چاہیے، اور اس میں پاکستان کی بہتری اور اس ملک قوم کی بہتری ہے. آپ تو خیبر پختونخوا سے ہیں، وہاں بڑی آپ کی سٹرونگ پریزنس ہے، 45 کی 45 نشستیں جیت کر کلین سویپ کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی نشست ہے جس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورا تحفہ دیں گے عمران خان کو.
اچھا ابھی ایسا سا بھی دیکھیں، اگر آپ کے جلسے دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں تو بہت بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ابھی پنجاب میں کوٹ ادو میں ہوا، تو کل آپ کو لگتا ہے عوام ریسپانس دے گی؟ جو ابھی تک نہیں ہوا اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں چیف منسٹر اور آئی جی پی جو ہے نا وہ پرسن ہوئے ہیں، اور وہ اس حد تک آگے بڑھے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ مطلب اس نے تمام اخلاقیات، مورلٹی، قانون کو جو ہے نا سبوتاش کر دیا ہے، اور وہ مریم اور نواز شریف سے باقاعدہ انسٹرکشن لیتے ہیں ہمارے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا ہے، لیکن جو عوام کے دلوں میں غصہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو نکالیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب، آپ کے جلسوں میں شرکت کا کوئی معاملہ، ان کا بھی شیر افضل مروت سے کچھ ابھی منظر عام پہ آ رہا ہے، کوئی اطلاعات ہے ایسی آپ کے پاس؟ مجھے کوئی اطلاع نہیں۔ اچھا ابھی بلاول زرداری اور استحکام پارٹی یہ تو بڑی للچائی نظروں سے آپ کے امیدواروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی چھین کے ان کو لے جائیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے امیدوار جو ہیں سارے آزاد امیدوار اسی طرح ہی وفادار رہیں گے جس طرح ہیں ابھی؟ بالکل، وہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے، اور یہ ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے۔ کوئی بھی جو ہے نا اس میں اور جو اس وقت تک رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ ہے، نظریے کے ساتھ ہے، اور کوئی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کرے گا۔ اچھا دو جماعتوں کے بارے میں عمران خان نے بات کی تھی، ایک شیرانی صاحب کی JUIS اور ایک مجلس وحدت مسلمین، تو ابھی آپ کے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کچھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، یا جیتنے کے بعد کوئی معاملہ ایسا ہے آپ کے پلان میں کچھ؟ ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تو ہمارے خان کی خواہش ہے، لیکن وہ حالات ایسے تھے، ہماری خواہش بھی تھی لیکن وہ اسی نہیں ہو سکی، اور بالکل یہ ہمارے الائز ہیں، ہمارے ان کے ساتھ ایک رسپیکٹ کا معاملہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا ہم جتنا ممکن ہو سکے ان کے ساتھ ہماری ایڈجسٹمنٹ ہو۔ مسعود صاحب آپ کے اوپر اس وقت کوئی کیس سب چل رہا ہے؟ ابھی آپ کے تو معاملات ٹھیک ہو گئے، آپ کے تو جلسے وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، آپ کلیئر ہو چکے ہیں سب؟ نہیں، ضمانتوں پہ ہے، سارے سب سے ضمانتوں میں ہے، جیل 50 دن گزاری ہے، اور باقی ابھی تو سچ کوئی نہیں ہے کیس، لیکن جتنی بھی ہے وہ ہم نے کورٹ کے ذریعے ہم افیئر ہو چکے ہیں۔ اچھا ایک سوال ہے، پتہ نہیں اب آپ کے پاس کا جواب ہے یہ نہیں، کہ آپ اور پرویز خٹک دونوں گئے تھے عمران خان کے کہنے پہ مذاکرات کرنے، پرویز خٹک صاحب تو فوراً ان کو پیارے ہو گئے، اور لیکن آپ نے مطلب بڑی ہمت دکھائی اور وفاداری کی، کھڑے رہے۔ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ کیا معاملہ ہو، اگر آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے؟ وہ آپ ان سے پوچھیں تو بہتر ہوگا۔ پرویز خٹک صاحب آپ کو آفریں تو کرتے ہوں گے، کوئی ایسی بلاتے ہوں گے بار بار پارٹی میں؟ وہ کبھی بات بھی نہیں ہوئی ہماری، جب تک وہ ہم سے گئے ہیں اس دن سے آج تک ہماری ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں ہوئی، نہ کوئی کانٹیکٹ، نہ کوئی رابطہ، نہ کوئی رابطے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا اسد کیسر صاحب، بڑا اہم سوال کہ 8 فروری کو آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کی اسیسمنٹ ہے، آپ تو گراؤنڈ پہ دیکھ بھی رہے ہیں، سارے معاملات جانتے بھی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں 8 فروری کو اگر یہ وہ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ کو چوری کرنے کی کوشش ہوگی، تو پھر حالات کو میں بہت خطرناک دے رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کیونکہ حالات ایسے ہیں گراؤنڈ پہ کہ عوام بالکل ایک طرف ہے، اور یہ ضرورت نہیں کر سکیں گے کہ یہ کوئی دانلی، اگر کوئی دانلی کی کوئی کوشش کی تو پھر کوئی سنبھالا نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے سر، اللہ تعالیٰ خیر کرے، پاکستان پہ رحم کرے۔ اسد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ آخر میں تو یہی بات اپنے ناظرین سے کہوں، کل کا دن بڑا اہم دن ہے، ایک دفعہ پھر آپ کو میں یاد دہانی کراؤں، کل آپ لوگوں نے گھروں سے نکلنا ہے، ہر صورت میں نکلنا ہے، کوئی محب وطن پاکستانی کل گھر نہ بیٹھے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔